أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سورہ مبارک انفال کی پہلی آیت پڑھی گئی، اس کا ترجمہ شان نزول پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ اب نوبت پہنچی ہے تفسیر کی۔ تفسیر میں بیان کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے اوپر کی آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بتایا کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ جنگ بدر ہے، یعنی جنگ بدر کے بعد سورہ انفال کی جو پہلی آیت ہے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں جنگی غنیمت کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے، جس کو انفال کہا جاتا ہے، اور ایک کلی اور جامع قانون کی صورت میں اسلام کے ایک وسیع حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہم گونے کی درشان نزول خواندین، جیسا کہ ہم نے شان نزول میں پڑھا کہ آئے فوق کہ جو مذکورہ آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، پس از جنگ بدر نازل شدے، یہ آیت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وَپِيرَامُونَ غنائم جنگی صحبت میں کنند، اور جنگی غنائم کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ وَبِصُورَتِ قانون کلی، اور ایک کلی قانون کی صورت میں ایک حکم وسیع اسلامی را، اسلام کے ایک وسیع حکم کو بیان کرتی ہے۔ ایک کلی قانون اور اسلام کے احکام میں سے ایک وسیع حکم، اس کو بیان کر رہی ہے یہ آیت۔ خطاب پیغمبر کرتے ہوئی گوید، اس آیت کریمہ میں پیغمبر سے خطاب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے استو دربار انفال سوال می کنند، اے پیغمبر لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ دیکھو انفال مخصوص خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو آپ سوال کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ انفال خدا اور اس کے رسول سے مخصوص ہے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، بنابراین تقوی را پیشے کنید، لہذا تم سب تقوی اختیار کرو و درمیان خود اصلاح کنید، اور آپس میں صلح و آشتی کرو، و برادرانی کی باہم ستیزے کر دیں اند، اور جو بھائی آپس میں اختلاف کر چکے ہیں، جو آپس میں لڑ جھگڑ چکے ہیں، آشتی دہید ان کے درمیان صلح کرائیے، جھگڑا لڑائی ختم ہو۔ فاتقوا اللہ، بس تقوی الہی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، صلح و آشتی کراؤ، ذات بینکم، اپنے درمیان۔ اطاعت خدا و پیغمبر سنین، اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو، اگر ایمانداری، اگر تم مومن ہو، ایمان رکھتے ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ ٹھیک، اب آئیے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تنہا ایمان باستخن نیست، یہ جو کہا گیا ہے کہ انفال اللہ اور رسول سے مخصوص ہے، تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح و آشتی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ ٹھیک، یعنی اوپر کی جو باتیں ہیں وہ سب ایمان کی علامتیں ہیں، ایمان کی نشانیاں ہیں، ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہو،
تو یہ ایمان تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو. رسول پر ایمان رکھتے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. جو کہہ رہے ہیں اللہ اور رسول اسے مانو. صرف زبان سے اپنے آپ کو مومن کہہ دینے سے تم مومن نہیں ہو جاؤ گے. تمہارا ایمان تمہاری زبان سے ثابت نہیں ہوگا. ان دستورات پر عمل کرنے سے ثابت ہوگا جو دستورات اوپر بیان کیے گئے ہیں. ایمان کی ایک جلوگاہ ہے. ایمان جہاں سے ظاہر ہوتا ہے، جہاں سے انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے اطاعت بقید و شرط در ہمیں مسائل زندگی از فرمان خدا و پیمبر. زندگی کے تمام مسائل میں بے چون چرا بغیر کسی قید و شرط کے اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرنا، یہ ہے ایمان کی جلوگاہ. اس سے آپ کے ایمان کا پتہ چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور رسول کے فرمان کی اطاعت تمہارے ایمان کی پہچان. نہ تنہا در غنائم جنگی، نہ یہ کہ صرف اور صرف غنائم جنگی کے بارے میں، کہ غنائم جنگی کے بارے میں جو تمہیں دستور دے دیا گیا اس پر تم خاموش ہو گئے، اسے مان لیا، تم مومن ہو گئے. سوال غنائم جنگی کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے مخصوص ہے. جیسے خدا کا فرمان آیا اور خدا نے اپنے فرمان کے ذریعے سے بتایا کہ یہ اللہ اور رسول سے مخصوص ہے، تم نے مان لیا. ٹھیک؟ تو صرف غنائم جنگی کے بارے میں دستور خدا کو، پیغام میں الہی کو مان لینے سے صرف غنائم جنگی کے بارے میں تمہیں دستور الہی کو نہیں ماننا ہے. در ہمیں چیز باید گوش پہ فرمان و تسلیم اوامر انہا باشی. باقی تمام امور میں، تمام چیزوں میں اس کے فرمان، اس کے حکم اور اس کے احکام پر کان دھرنا پڑے گا، اور اس کے اوامر کے سامنے تمہیں سر جھکانا پڑے گا. تسلیم جو کہہ دیں اسے سنو اور سرنڈر ہو جاؤ، مان لو. تب تم حقیقی مومن کہلاؤ گے. چلے اب اس کے بعد جس انفال کے بارے میں سوال کیا گیا، یا جو سورہ کا نام ہے انفال. انفال کے معنی کیا ہے؟ انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی انفال در اصل از مادہ نفل بر وزن نفل بمعنی زیادی. کہنے انفال اصل میں نفل کے مادے سے بنا ہے، اس کا مادہ ہے نفل، اسی نفل سے نکلا ہوا ہے انفال بر وزن نفل. اور اس کے معنی ہے زیادی کے، اضافے کے. کوئی چیز ایکسٹرا ہو، کوئی چیز اضافی ہو، کوئی چیز زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں انفال. ان کے بے نماز آئے مستحب نافل گفتے میں شبر چون اضافے بر واجبات. اور یہ جو مستحب نمازوں کو نافلہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ واجبات کے مقابلے میں اضافہ ہے، اضافہ پر واجبات ہے. سمجھیں؟ اسی لیے مستحب نمازوں کو نافلہ کہا جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو زیادہ ہو، اضافہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں مولانا؟ انفال کہتے ہیں. اور یہ جو مستحب نماز کو نافلہ کہا جاتا ہے، چون اضافے پر واجبات ہے، چونکہ واجبات پر یہ اضافہ ہے، ایکسٹرا ہے. تو ہم چنین اگر نویرا نافلے بھی ہوئے. اور اسی طریقے سے جو پوتا پوتی یا نواسا نواسی کو جو نوا کہا جاتا ہے، یہ نوا کو جو نافلہ کہا جاتا ہے، نواسا نواسی یا پوتا پوتی کو جو نافلہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی اولاد پر اضافہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بر فرزندان افزود بھی شواد، یہ فرزندان پر جو ہے اضافہ کیے جاتے ہیں. یہ میری اولاد ہے،
یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میری بیٹی ہے. اب جو ان کی اولادیں ہیں وہ اضافہ ہیں، اسی لیے ان کو نوا کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو شخص بہت زیادہ بخشش کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اسے بھی نوفل کہتے ہیں. بہت زیادہ بخشش کر، ایکسٹرا بخشش کرنے والے. اگر بغنائم جنگی نیز انفال گفتے شدے یا بجہت اینس کی یک سلسلے اموال اضافی. چل یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مستحب نمازوں کو نافلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ واجبات تر جو ایکسٹرا ہیں، ٹھیک، یا پوتا پوتی نواسا نواسی کو نافلہ کہا جاتا ہے، یہ اولاد پر اضافہ ہے. جو شخص بہت زیادہ بخشش کرتا ہے، ایکسٹرا اور اضافہ سخاوت کرتا ہے، اس کو نوفل کہتے ہیں. کہ غنائم جنگی کو انفال کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ بات غنائم جنگی کی تھی، اور غنائم جنگی کو انفال سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جنگی اموال کو یا غنائم جنگی کو انفال کہا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، یا تو اس وجہ سے غنائم جنگی کو انفال کہا گیا ہے کہ یہ ایسے اموال ہیں کہ جو اضافی ہیں، جو بغیر کسی صاحب اور مالک کے رہ جاتے ہیں میدان جنگ میں اور سپاہیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جن کے مالکوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور جو سپاہی ہوتے ہیں میدان جنگ میں ان کے ہاتھ وہ مال لگ جاتا ہے. یہ بھی ایکسٹرا ہو گیا. تو اس وجہ سے کہ چونکہ ان کے مالکوں کا پتہ نہیں ہوتا اور سپاہیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے. اس وجہ سے ٹھیک. دوسری وجہ، جو سپاہی میدان جنگ میں اترتے ہیں ان کا ہدف اور مقصد دشمنوں سے جنگ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ غنائم کا حصول ہوتا ہے، نہ کہ غنیمتوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے. لہذا اگر جنگ میں کوئی غنیمت ہاتھ لگ جائے تو یہ ایک ایکسٹرا چیز ہو گئی، اضافی چیز ہو گئی. ہدف اور مقصد سپاہی کا دشمن سے لڑنا تھا، لیکن اسی لڑائی کے ضمن جنگ سے اضافہ کوئی مال بھی ہاتھ لگ گیا، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفال کہا جاتا ہے. تو یہ دو وجہ ہیں کہ غنائم جنگی کو انفال کہا گیا ہے. اگر بے غنائم جنگی نیز انفال گفت شدہ است، اور اگر جنگی غنائم کو بھی انفال کہا گیا ہے یا بجہت اینس، تو یہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ یہ سلسلہ اموال اضافی، یہ ایک اضافی اور اشترا اموال ہیں کہ بدون صاحب نہیں مانا، کہ جو بغیر کسی صاحب اور مالک کے رہ جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر. وہ بدست جنگ جوجان میں افتد، اور جہادیوں اور جنگ کرنے والے سپاہیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. در حالی کے مالک خاصی برائے آن وجود نہ دارد، چونکہ اس حال میں کہ ان کا کوئی خاص مالک موجود نہیں ہوتا. مالک موجود ہوتا تو مالک کی ملکیت میں ہوتا، لیکن کوئی خاص مالک ان کا نہیں ہے، میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے اور سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا. تو یہ کیا ہے؟ ایک ایکسٹرا مال بدون صاحب کے ہونے کی وجہ سے. یا بکن جہدس، یا غنائم جنگی کو انفال اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جنگ جوجان برائے پیروسی پر دشمن کی جنگل، کہ جو سپاہی ہوتے ہیں، ان جہادی ہوتے ہیں، وہ دشمن پر فتح و کامرانی کے لیے لڑتے ہیں کہ دشمن کو شکست دیں اور خود کامیاب ہو جائیں، جنگ جیت لیں، نہ برائے غنیمت. وہ دشمن کے مال کے حصول کے لیے تھوڑی اترے ہیں میدان جنگ میں کہ چلو بھیا ان کو لوٹنا نہیں مقصد ہوتا، ان کو قتل کر کے ان پر کامیاب ہونا. بنابراین غنیمت یک موضوع اضافی، لہذا غنیمت ایک
اضافی موضوع ہے، ایک اضافی چیز ہے کہ بدست انہا میں افتد کہ جو سپاہیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. ٹھیک، چلیں یہیں تک رہنے تھے. انشاءاللہ تین اہم نکات ہیں، تین اہم باتیں ہیں جن کو انشاءاللہ آئندہ دروس میں پڑھیں گے.